السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، 7 ربیع الاول ہفتے کے دن سب لوگ چپ چاپ یہ عمل کر لینا۔ صرف 21 بار پڑھتے ہی 1 کروڑ روپے مل جائیں گے۔ بے شک آپ لوگ آزما کے دیکھ لو۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس کا صرف اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے تو یہ نہ سوچنا کہ 100 کروڑ کس طرح ملے گا، 1 کروڑ کس طرح ملے گا۔ انسانی عقل بے شک یہی کہتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، رب کے پیارے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس مہینے میں ہاتھ اٹھا کر مانگنے والے کو ہر حاجت سے نواز دیا جاتا ہے۔ میرے بہن بھائیوں، ربیع الاول کے مہینے میں سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ میرے بہن بھائیوں، یہ اس محبوب کی آمد ہے جس کے لیے چرند پرند آسمان زمین بنائے گئے۔ 7 ربیع الاول ہفتے کے دن جو بندہ صرف 21 بار یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رب کعبہ اپنے محبوب کی آمد کا صدقہ ہماری آنے والی نسلوں تک رزق کے دروازے کھول دے گا، ہمارے گھر کے حالات کو بدل دے گا، ہماری ہر مشکل ہر پریشانی کا حل فرما دے گا، بے روزگاروں کو روزگار اچھا عطا فرمائے گا، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی۔ ایک ایسے نام جس سے اسم اعظم کہا جاتا ہے، صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو رب کو منانا چاہتے ہو تو منا لو۔ تو 7 ربیع الاول ہفتے کے دن یہ اسم اعظم صرف 21 بار پڑھ کر دیکھ لیں۔ یہ وظیفہ، یہ نام پڑھنے کی دیر سے جو بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو ان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، یا تو انکار کر دیتے ہیں یا جواب ہی نہیں دیتے۔ بیٹیاں خود یہ وظیفہ کر لیں، مائیں باپ کر لیں، اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ مولا کریم رشتوں کی بندش ہے، رشتوں میں رکاوٹ ہے، رشتوں میں جتنے بھی مسائل ہیں ختم فرما دے گا، رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ پس نیت کرتے جائیں، نیت جس حاجت کی کرو گے، پسند نوکری کی کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نوکری عطا فرمائے گا۔ 7 ربیع الاول ہفتے کے دن کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کعبہ کا نام 21 بار پڑھتے ہی تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا، ہر حاجت ہر مقصد خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گا۔ اگر آپ نظر بد کا شکار ہیں، آپ حسد کا شکار ہیں، آج آپ کے قریبی لوگ، دوست اسباب، رشتہ دار حسد کرتے ہیں، کوئی آپ کو اپنے سے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتا، اندر ہی اندر آپ کی بربادی تباہی کا انتظار کرتے ہیں۔ تو 7 ربیع الاول ہفتے کے دن کا یہ خاص وظیفہ ایک بار میں آپ کو بتا دوں، یہ وظیفہ اتنا کہ مانگنے والے جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ تو 7 ربیع الاول کے دن کا وظیفہ ہے، میں نے اپنا حق ادا کیا، بد نصیب ہے جو بندہ جو آج لاپرواہی کر کے اس خاص قبولیت کی گھڑی کو ضائع کر دے گا۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جس کے پاس جن کی طاقت ہے، جس کا ایک اشارے میں بدل دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اگر مکر کے چکر میں پڑنے سے روکتے اور فرماتے، اگر مگر شیطان کے در کھولتا، رسول کریم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہ درس دیتے تھے، جب تمہارے سامنے کوئی نامناسب واقعہ ہو جائے تو یہ کہا کرو، تقدیر میں یہی لکھا تھا، اللہ تعالیٰ کی بہتر تھی، اس نے جو چاہا وہ کیا، اس لیے ہمیں بھی ہمیشہ
پر امید رہنا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حالات جیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا، آپ کے تمام مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ سورۃ یوسف پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کر امید پیدا ہوتی ہے، دنیا کی طرف دیکھ کر نا امیدی۔ بس امید اور نا امیدی کے بیچ اللہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ وظیفہ اثر دیر سے کرتا ہے۔ میرے بہن بھائیوں، کہ ہم نے یہ وظیفہ کیا فوراً ہی اثر کیا۔ میری بہن بھائیوں، یہ ساری بات توجہ کی ہے، کیونکہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ وظیفہ کرتے ہیں تو اس بھروسے کے ساتھ وظیفہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں عطا فرمائے گا۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رات کو سوئیں صبح اٹھتے ہی دولت مل جائے۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ نا امیدی کفر ہے۔ مایوسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی منع کیا ہے کہ انسان کو مایوسی نہیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ 7 ربیع الاول ہفتے کے دن ہے، ربیع الاول کا پہلا ہفتہ ہے۔ آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے فجر کے ٹائم پڑھیں، ظہر یا عصر یا مغرب کے ٹائم یا عشاء، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ کوئی بھی آپ پہ پابندی نہیں ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جس کی جو خواہش ہے، جس کو جو پریشانی ہے، جس کو جو مصیبت ہے، جس کو جو بھی بندش ہے، وہ ہر طرح کے مسائل کے حل کے لیے 7 ربیع الاول ہفتے کے دن اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھ جائیں۔ آنکھوں کو بند کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود پاک پڑھیں۔ 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ مکمل آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اول آخر 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنی خواہشات کو ذہن میں رکھتے ہوئے رب کا ایک صفاتی نام یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام رب کا جلالی اسم اعظم ہے۔ جب آپ کی زبان سے یا ذوالجلال والاکرام نکل رہا ہو تو آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے دوران اپنے آپ پر رحمتوں برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کے راستے سے رکاوٹیں بندش دور ہو جائیں گی۔ یا ذوالجلال والاکرام اگر ہو سکے تو اس وقت سجدہ ممکن ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو سجدے کی حالت میں جا کر پڑھیے گا۔ 1 ربیع الاول کا مہینہ قبولیت کی گھڑیاں، محمد مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ ہو، سجدے کی حالت ہو۔ انسان سجدے کی حالت میں رب کے قریب ترین ہوتا ہے، تو پھر کیوں نہ رب کے قریب ترین جا کر رب سے مانگ لیا جائے۔ صرف 21 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے کی دیر سے آپ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔
21 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اپنے بچوں کو یا گھر میں جو بھی افراد ہیں سب کو بتا دیجیے اس وظیفے کے دوران آپ کو تنگ نہیں کیا جائے۔ جتنی توجہ دھیان سے یہ وظیفہ کرو گے، یہ وظیفہ دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن کمال معجزات جس کو یقین نہیں آتا، جو رب کو معجزات کو، رب کی فضیلتوں کو، رب کی برکتوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ 7 ربیع الاول ہفتے کے دن ہو سکے تو سجدے کی حالت میں نہیں تو مصلی میں بیٹھ کر آنکھوں کو بند کرتے ہوئے 21 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر دیکھیے تو 21 بار پڑھتے ہی نصیب اور تقدیر کھل جائے گا۔ 21 بار توجہ اور دھیان سے پڑھیں۔ آپ نے صرف 3 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جو آنکھوں انشاءاللہ تعالی سورۃ الکوثر پڑھو گے، آنکھیں بند کر کے پڑھ لو، چاہے آنکھیں کھول کے پڑھ لو، انشاءاللہ تعالی نیت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنی ہے، سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو بھی مانگنا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ جو قرآن کی سب سے لاڈلی، سب سے چھوٹی، سب سے طاقتور، سب سے عظمت والی سورت ہے، اس سورت کی بہت ہی فضیلت ہے، بہت ہی فضیلت ہے۔ 3 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، 3 ہی بار سورۃ الناس پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر سے رزق دولت کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں۔ سورۃ الکوثر سے ہر طرح کی تنگ دستیاں، ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کی مصیبتیں، رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ سورۃ الناس سے آپ کا چلتا کاروبار جو بند ہو چکا ہے دوبارہ ترقی یافتہ ہو جاؤ گے۔ سورۃ الناس، اس سے آپ حاسدین کی حسد سے، منافقین کی منافقت سے، ہر طرح کے شر سے رب کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ سورۃ الناس سے جادو جنات کے جتنے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ سورۃ الناس قرآن مجید کی آخری صفحات کی چھوٹی سی چھوٹی صورتیں ہیں، گھر کے بچوں کو بھی زبانی یاد ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو نہیں آتی تو آپ قرآن مجید کے آخری صفحات پر سورۃ الناس کو 3 بار پڑھیں، سورۃ الکوثر کو 3 بار پڑھیں، یا ذوالجلال والاکرام کو 21 بار پڑھیں۔ بتائیے کہ ترتیب سے بتائیں گے، طریقے سے شروع سے آپ تک جس طرح بتایا ہے، جتنی بار بتایا ہے، پڑھنے کی دیر سے ہے۔ یقین سے کہتی ہوں کہ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے اگر کوئی قرض کی دلدال میں پھنسا ہوا ہے تو قرض داروں کو قرض اتر جائے گا، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، میاں بیوی کی محبت کی کمی ہے تو انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گی۔ اللہ والو، میری بہن بھائیوں، دنیا جہاں کی بہتری کے فیصلے ہو جائیں گے۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے کامیابی مقدر بن جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی یہ ضرور وظیفہ کرنا، انہیں مت چھوڑنا، یہ بہت ہی اچھا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ آپ کو اس وظیفے نے آپ کے حالات بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری ہر حاجت کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمیں بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے، تمام پریشانیاں، دکھ تکلیف سے محفوظ فرمائے، اپنے پیارے محبوب اور اس کی آل کی محبت ہمیشہ ہمارے دلوں میں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔